پہلا سوال یہ ہے، اگر کسی نے پہلا قیدا نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ تبسم یعنی مسکرانے سے نماز فاسد ہوگی اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ایک اور سوال، کیا جانور پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ جمعہ سے قبل سنت کی نیت کیسے کی جائے؟ تسلیم صاحب، جدہ، سعودی عرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہمارے بعض ساتھیوں نے سوالات بھیجے ہیں، ترتیب وار ان کے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر کسی نے پہلا قیدا نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے، اگر پہلا قیدا نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو واپس نہ آئے، تیسری رکعت بھی مکمل کر لے، چوتھی رکعت بھی مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہوا کر لے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا اور واپس آیا اور پھر اس کے بعد اس نے تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کی، آخر میں سجدہ سہوا بھی کر لیا، نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ نامناسب عمل ہے۔ ایک اور سوال، اگر کسی نے پہلی رکعتوں میں سورت نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ محسن اللہ منصیرہ۔ اگر کسی نے پہلی رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا لے، نماز ہو جائے گی اور آخر میں سجدہ سہوا کر لے۔ ایک اور سوال، اگر پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسری صف بنا لے تو کیا حکم ہے؟ قانون یہ ہے، اگر پہلی صف میں جگہ ہو دوسری صف بنانا مکروہ ہے، ہاں البتہ اگر پہلی صف مکمل ہو چکی ہو اس کے بعد دوسری صف بنانی چاہیے۔ ایک اور سوال، اگر کوئی پہلی رکعت میں بھول کر بیٹھ گیا تو کیا حکم ہے؟ قانون یہ ہے اس کے لیے، اگر ایک آدمی پہلی رکعت میں بھول کر بیٹھ گیا اور ایک رکن کے بمقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وہ بیٹھا رہا اور پھر کھڑا ہوا تو اس کے اوپر سجدہ سہوا لازم ہے۔ اگر سجدہ سہوا کر لے تو نماز ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے سجدہ سہوا نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ ایک صورت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس نے ایک رکن کی مقدار سے کم اگر وہ بیٹھا رہا اور پھر کھڑا ہوا تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی سجدہ سہوا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ جمعہ سے قبل سنت کی نیت کیسے کی جائے؟ تسلیم صاحب، جدہ، سعودی عرب۔ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو بھی نماز ہو، سنت ہو یا فرض یا واجب ہو، اس کے لیے دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ کیا تبسم یعنی مسکرانے سے نماز فاسد ہوگی اور کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں صرف دانت کھل جائے، اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ دانت بھی کھل جائے اور ساتھ آواز بھی نکلے، اگر خود سن لیں یا ساتھ والا بھی سن لیں، اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اونچی آواز سے کہا لگائے، ایسی صورت میں نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور سوال، کیا جانور پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بھائی عبدالرزاق، اوگی رشیدہ۔ عبدالرزاق صاحب، جو جانور پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو چونکہ اس کا گوشت کچا اور نازک سا ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگ اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دونوں حضرات ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں پر ان کی بیوی سے پوچھا، کہاں ہے ابو الہیثم؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تازہ پانی لانے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کے باغ میں آئے۔ اتنے میں حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھجور کے خوشے پیش کیے اور ساتھ ساتھ تازہ پانی بھی پیش کیا۔ پھر اس کے بعد ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الہیثم، دودھ والا جانور ذبح مت کرنا، البتہ دودھ والا جانور کا اگر کوئی بچہ وغیرہ ہو تو اس کو ذبح کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی جانور ہو اور اس کا بچہ، کوئی بھی جانور کا بچہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔